یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرا دے دولا مالک ہر دو سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان دی احتشام آج دا جمعۃ المبارک ذیقعدہ شریف دا دوسرا جمعہ 13 تاریخ ہے۔ گزشتہ جمعہ دے اندر اعلان دے مطابق آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا جائے گا۔ دعا ہے رب کریم میری زبان تے حق جاری فرمائے، آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہو اللہ تعالیٰ مینوں توانوں سانوں سارے نوں سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دوستان دی احتشام قرآن کریم دی سورہ مریم اس دے وچوں ایک آیت کریمہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ذکر کرو میرے ابراہیم کا۔ اے ذکر سی ایویں نہیں کردے پے، اللہ کا حکم ہے تے مومن تے فرض ہے نصیحتی دے اندر جڑا حکم آ جائے، قرآن دے اندر جڑا حکم آ جائے اور مومن واسطے ایمان والے واسطے فرض ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تسی یاد کرو میرے ابراہیم۔ ہن یاد کرنا، یاد منانا یہ تے قرآن تو ثابت ہے۔ اگر کوئی بندہ بھٹک جائے وہ صرف ترس کیتا جا سکتا ہے کہ ترس آ رہا ہے، یہ اتنا کمزور ایمان ہے کہ اللہ دے پیاریاں دا ذکر کرن دا حکم اللہ فرما رہے ہیں تو اسی انہاں دا ذکر کر رہے ہیں تو پھر اس ذکر دے اوتے پابندی لگانا، اس ذکر نو روکਣ دی کوشش کرنا، یہ ایک جاہلیت ہے۔ تے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام بڑے فخر دے نال فرماتے سی میرے جد امجد نے، میرے دادا جی نے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی بھی آپ کو جدو یاد کرنے ہیں نا تے اسی یہی کہنے ہیں ساڈے آقا تے اللہ دے محبوب دے جد امجد نے۔ تو یاد رکھو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے فرمایا پیارے محبوب میں اس دنیا نو تخلیق نہ کردا اگر میں تانوں نہ بھیجنا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میں اگر تانوں نہ بھیجنا ہوتا تو میں اس دنیا نو تخلیق ہی نہ کردا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر رسول نبی آئے، سب نے آ کے دین دا کام کیتا، سب نے آ کے دین دی شمع روشن کی تھی۔ جس طرح جدے ذمہ اللہ نے لگایا سی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور ذمہ داری نبھا کے سارے جان لگیاں کہہ کے گئے اسی تے آ گئے قاصد بن کے۔ تے قاصد کا رہے ہیں ایک تے اسی دین لے کے آئے اور اس کو پھیلایا، دوسرا ساڈے تو بعد ایک آن والا محبوب نبی آئے گا۔ کسے بھی نبی دے نام دے نال حبیب نہیں آیا، کسے نو اللہ نے خلیل آکھیا، کسے نو نبی آکھیا، کسے نو صبی آکھیا، کسے نو جناب روح اللہ آکھیا، کسے نو کلیم اللہ آکھیا۔ اپنے محبوب نو اللہ نے حبیب اللہ فرمایا۔ حبیب کا لفظ خاص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ہے۔
یاد رکھو میں پہلے بھی عرض کرتا رہنا، شان محبوبی سمجھ اتو ہی آ جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے گھر کی تعمیر کرن تے پھر آکھن یا اللہ اس نبی نو مبعوث فرما، ربنا وابعث فیہم رسولا، انہوں مبعوث فرما کنوں جس نے اس تیرے گھر نو عزت عطا کرنی ہے، عزت اللہ دے گھر دی ہے تے ملدی کدے نال پئی ہے؟ محبوب دے نال۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا نے ثابت کیتا ہے کہ آنا تے انہوں نے سب تو بعد ہے لیکن سارے نبیاں تو افضل ہیں، سارے نبیاں تو افضل۔ اچھا جڑا سارے تو افضل ہے وہ دا ذکر کرنے کی لوڑ ہی کو نہیں، عجیب گل نہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، قرآن میرے سامنے پیا تو تمہیں میں بخانا پیا، سورہ مریم شریف ہے، لفظ شریف ہوں تسی سوڑ سکے سوڑ کے آکو کہ نواں لفظ کر لیا ہے، مریم پاک سڑ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ تے جتے پاکاں دا نام آ جائے تے شریف ہو جاتا ہے، داد والی شریف ہو سکتا تے مریم شریف کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ تھرٹے پہ ہو تے ٹھنڈ کو نہیں تے گرمی آن رہی ہے تے گرمی وچ تے جوش جذبہ ہوندا ہے تے اسی تے ذکر کرنا پیا جد الانبیاء، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ساڈے آقا دے دادا جان دا ذکر ہو رہا ہے تے خوش ہو کے بیٹھنا ہے، خوش ہو کے سننا ہے تے انشاءاللہ میں بھی خوش ہو کے سناواں گا۔ اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی آمد دی خبر حضرت ابراہیم نے دے کے دسیا، آتے سارے تو بعد وچ رہے نے لیکن سارے تو افضل ہو کے آ رہے ہیں، سارے تو افضل۔ نمرود دی آگ دے اندر آپ گئے، بڑیاں نے وہ تذکرہ کیتا ہے، سارے تذکرے ساڑھے سار متھے پہ، لیکن جیڑا تذکرہ عاشقہ کیتا ہے نا وہ دی ریس کوئی نہیں ہو سکتی۔ عاشقہ کیا کوئی کہتے ہیں کہ جبریل آ گئے، کوئی کہتے ہیں میکائیل آ گئے، کوئی کہتے ہیں اسرافیل آ گئے، کوئی کہتے ہیں بارش والا آ گیا، کوئی کہتے ہیں ہوا والا آ گیا، انہوں نے آ کے محفوظ کیتا۔ عاشقہ کہ نہیں اے گل نہیں ہے، نمرود دی چیخا دے اندر جدو خلیل اللہ علیہ السلام محفوظ رہے تو آپ دی پیشانی میں نور نبوت نور محمد چمک رہا سی، وہی حفاظت واسطے اللہ نے محفوظ فرمایا ہے۔ پھر عاشق نے دوسرا تبصرہ بھی کیتا کہ اسماعیل علیہ السلام چھری تھلے آئے، باپ نو خود دستے پہ نے بابا تسی اکھاں تے پٹی بن لو۔ باپ دی شفقت ماں نال زیادہ ہوندی ہے، یاد رکھیا جے، لیکن ظاہر نہیں یہ کرتا کیونکہ گھر دا سربراہ ہی ہویا، انہیں گھر چلانا ہے، حاکم ہے نا، تے حاکم تھوڑا جہا اپنے آپ نو سٹینڈ بھی رکھتا ہے تے اس واسطے عورت ماں جڑی ہے نا، میری بھی ماں ہے، تواڈی بھی ماں ہے، سارے دی ماواں بڑیاں عظمت والیاں تے بڑیاں شاناں والیاں، لیکن اے اپنی محبت ظاہر کر جاندی ہے۔ باپ اپنی محبت کو ظاہر نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کہ کتے میرے بچیاں کی کمزوری نہ بڑھ جائے، اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لگ پے، لیکن باپ بیٹے دے نال بیٹی دے نال ماں نالوں زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ کہ باپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام واسطے کہا دے تسی اپنی اکھاں تے پٹی بن لو، تے آپ اس نے کیوں؟ اللہ اکبر، کیوں؟ تے عورت کہتے ہیں جی باپ کی شفقت فطری جڑی ہے نا وہ کتے غلبہ نہ کر جائے، تسی اکھاں تے پٹی بن کے اللہ کا حکم سمجھ کے جو چھری پھیرو گے تو چھری پھیرنا آسان ہو جائے گی۔ کیسا بیٹا ہے یہ، پتر کیسا ہے یہ، پتر کیسا ہے؟ پھر کہندا مینوں منہ دے بال لٹایا جے، پھر میرے ہاتھ بھی بن لو میری لتاں بھی بن لو، کیوں؟ چھری چلن دی وجہ نال میں ہلیا تے کتے خون دے قطرے تواڈے اوتے نہ آ جان۔ کیسا پتر ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت بڑیاں آزمائشاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آئیں، بہت بڑیاں، ایویں نہیں۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس بات کی آزمائشاں نہیں نے
کہ لوگ ایویں نہ سمجھ لین کہ ایویں خلیل اللہ بن گئے، خلیل اللہ منصب ایویں مل گیا، نہ آپ نے مکمل طور تے اللہ دے حکم دے اتے عمل کیتا اور اس آزمائش دے اتے پورا اترے۔ پھر اس آزمائش دے اتے پورا اتردیاں دیکھو کائنات دے اندر دو شخص آئے جن کو عزت ملی، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے تے ایک نمرود ہے۔ انہوں بھی عزت ملی نا، بادشاہ مل گئی، لیکن وہ کمینہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو عزت ملی تے اللہ کی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بات کرن دا مقصد یہ ہے جب اللہ فرماندا ہے میرے نبی دا ذکر کرو تے میرا ذکر کرو۔ میں کل بھی ایک محفل تے بیٹھ کے تے عرض کر رہا سی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واذکر فی الکتاب مریم، ذکر کرو میری مریم دا، واذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کرو میرے ابراہیم دا، واذکر فی الکتاب اسماعیل، ذکر کرو میرے اسماعیل دا، واذکر فی الکتاب موسیٰ، ذکر کرو میرے موسیٰ دا، واذکر فی الکتاب ادریس، ذکر کرو میرے ادریس دا۔ اللہ نے ولیہ دا ذکر کرنے دا بھی حکم فرمایا۔ آخو تو صحیح سبحان اللہ۔ ولیہ عورت نبیہ نہیں ہوتی، ولیہ ہوتی ہے۔ اللہ نے ولیہ دا ذکر کرنے دا حکم کیتا، نبی دا ذکر، ابراہیم دا ذکر، اسماعیل دا ذکر، موسیٰ علیہ السلام دا ذکر، حضرت ادریس علیہ السلام دا ذکر، نبیوں دا ذکر۔ پورے قرآن وچ 6666 آیتاں دی ایک آیت وچ بھی یہ نہیں ہویا واذکر فی الکتاب محمد، واذکر فی الکتاب احمد، کتے بھی نہیں آیا کہ ذکر کرو میرے محمد دا، ذکر کرو میرے احمد دا۔ پھر اسی کہیے یا اللہ نالے تے حکم اے وے کہ میرا محبوب سارے تو افضل تیار ہے، تے نالے کہیں جانا واذکر فی الکتاب ابراہیم، واذکر فی الکتاب اسماعیل، تے اپنے محبوب اور یہ کیا ہی نہیں ہو کہ اللہ فرمایا محبوب واسطے کیوں آکھاں جدوں میں آپ ہی ہے ماں، انہاں سارے نبیوں دا ذکر تو ہموں آکھیا ہے، یا اللہ میرا اپنے محبوب آری۔ اللہ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، سارے ذکر کرو میرے نبیوں دا، پر اپنے محبوب علی اللہ نے فرمایا محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بلند کر چھڈیا۔ کتنا بلند، اتنا بلند ہر سال تسی ویکھو گے مسجداں دے اندر اضافہ ہے عاشقاں دا، مسجداں دے اندر اضافہ ہے میلاد دا، مسجداں دے اندر اضافہ ہے سرکار دے ذکر سنن والے دا۔ تے جدوں اللہ نے فرمایا کہ اسی بلند کر چھڈیا ہے، ایک بندہ کون ہوندا ہے جڑا کٹ کرن دی کوشش کرے یا کٹان دی کوشش کرے، تسی اللہ دا ودا چھڈیا ہے، کمال نہیں ہو گئی۔ اللہ دی صفت اللہ دی ہے، جڑی صفت اللہ دی، اللہ سب نو عطا کرنے والا ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے رسول ہے، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے وہ تابعی ہے، چاہے وہ صحابی ہے، چاہے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، اتاد ہے، عام ساڈے ورگا بھی کوئی نکما نکھٹا ہے، انہوں بھی عطا اللہ کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ فرمایا بعض نو بعض دے اوتے میں بلندیاں دتیاں نے تے بعض ایسے نے جنہاں نوں درجنوں رفعت عطا کر چھڑیاں نے۔ اکو جہا تے اللہ بھی نہیں فرمایا، تیسرا پارا میں پہلی آیت پڑھی ہے، اکو جہا تے اللہ بھی نہیں فرمایا۔ میں تے تو کون ہوندے ہیں اکو جہا کہن والے؟ نبی دے بھی دو ہاتھ تے میرے بھی دو ہاتھ، اودا بھی ویا ہویا میرا بھی ہویا، فرق تے کوئی نہیں۔ ایڈی گل ہوئی، میں کہ میرے نبی نے تے کنویں دے اندر اپنا لواب مبارک سٹیا، لواب سٹن دے نال کنویں دا پانی میٹھا ہو گیا۔ تو گھر ہاں ہانڈی وچ سٹ ہاں، بی بی لتر لا لینا، مر جے اینی محنت کر کے میں ہانڈی پکائی وچ چک چھڑے، پر میرے نبی دا لواب ہے۔ آپ پوچھ لے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ فرماتے ہیں 1400 صحابی نے ایک چھوٹی جی بکری ہے وہ دا گوشت بنایا ہے، میرے نبی نے فرمایا جب تک میں نہیں آؤں
کھانا تقسیم نہیں ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہنڈیا لے کے آؤ، ہنڈیا پیش کی دی گئی، میرے آقا نے اپنا لباس مبارک اس ہانڈی وچ پایا، فرمایا ہن تقسیم کرنا شروع کرو۔ حضرت جابر فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، جویں دی ہانڈی بنائی سی، جنی بنائی سی اونی دی اونی ہے، 1400 صحابہ بھی کھانا کھا گئے سن۔ تے اے ایک وجہ کیویں ہو سکدے نے؟ نا میرے بھائیو، کدی بھی اس گل دے وچ نہیں رہنا۔ اسی الحمدللہ منن والے ہاں، ایمان والا کہندے ہی اونوں ہے، منن والا جڑا ہوئے سبحان اللہ، جڑا منن والا ہوئے۔ اس واسطے اچھا ایک اور بڑی خاص گل ہے، میری ماما بہناں بیٹیاں بھی تے سن دیا پئیاں، تسی بھی میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے دوست سن دے پئے۔ اب بیبیاں دی گھر اسی محفل کرنے ہیں، خبردار پہلے نمبر تے بات ہے کہ محفل کرو ہی نہ، حالانکہ میرے اپنے گھر دے معلم نے، جے کرنی ہے تو گھر دی چار دیواری دے اندر کرو۔ میں لگا ہوندا ہے، میرے نبی دی حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا عورت دی آواز بھی عورت ہے، عورت دی آواز بھی عورت ہے۔ پھر عورت او بلاؤ جہاں تانوں یہ پتہ ہوئے کہ کوالیفائڈ عورت ہے، پڑھی لکھی ہے۔ بڑا حیران ہونا میں جدوں یہ بیان آ سننا، ایک بی بی نے بیان کیتا، میں بڑا حیران ہویا، سانوں پتہ تے لگ جاندا نا کی بیان ہوندا پیا۔ میری گل سن لو کن کھول کے، تہاڈی اصلاح میں نہیں کرنی تے پھر کنے کرنی؟ تانوں میں نہیں دسنا تے پھر کنے دسنا؟ وہ آندے نے کہ 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 آزمائشاں ہوئیاں، 4 چ پاس ہو گئے تے ایک دی سپلی آ گئی۔ استغفر اللہ معاذ، کیڈی جہالت ہے نا عورتاں دے اندر۔ اوے عورت ناقص عقل ہے، ایدی عقل مکمل نہیں، اتنی بڑی گستاخی۔ اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واسطے میں کہا اس چلی نو پتہ کو نہیں نا، وہ سنا کے کڑکڑا گیا کہ سنا گئی ہے۔ میں کہا آؤ نو کہ ساڈے کول آ تے پردے دا انتظام اسی کرنا، تینوں سنائیے ابراہیم کون سا؟ ابراہیم علیہ السلام بکریاں دا ریوڑ لے کے جا رہے، فرشتے نے عرض کی یا اللہ بڑا معلومات ہے، موج لگی پئی تیرے خلیل دی۔ تو فرمایا اے خلیل نو معلومات ایویں نہیں لبا، انہیں بڑا کچھ قربان کیتا ہے۔ تو کہنے لگا جی میں آزمان لواں؟ اللہ فرمایا جا آزما لے، مینوں اپنے یار تے پورا یقین ہے۔ خلیل کہنے نے دوست نو، تے اے محبت نال اسی کہنے اللہ فرماتا اپنے یار تے مینوں بڑا یقین ہے۔ فرشتہ آیا تے ایک جھاڑی پیچھے آ کے بیٹھ گیا، انہیں آ کے آ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اللہ دا ذکر پہ سن دینے ابراہیم علیہ السلام تے دل مچل گیا، دل مچل گیا، آپ جناب والا جھومن لگ پے۔ میں آخنا وا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جد امجد نے دادا جان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جھومن لگ پے۔ آپ تلاش کر دینے آواز کتوں آ رہی ہے، ویکھدے پے نے آواز کتوں آ رہی ہے، دائیں بائیں ویکھیا نظر آیا کوئی نہیں۔ اچانک اس فرشتے تے نظر پئی لیکن وہ انسانی روح وچ بیٹھا ہویا سی۔ آپ نے فرمایا بیلیا میرے یار دا ذکر تو کیتا ہے، یار دا ذکر تو کیتا ہے؟ کہنے لگا جی میں کیتا ہے۔ فرمایا ایک باری پھر میرے یار دا ذکر سنا دے۔ کہندا جی پہلے تو میں ذکر اپنی مرضی نہ کیتا ہے، ہن ذکر کراں گا تے ملے گا کی؟ فرمایا ادھا ریوڑ تینوں دے دیاں گا۔ انہیں ادھا ریوڑ اپنے والے پاسے کر لیا، پھر پڑھدا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر میرے رب دا ذکر پہ کر دینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم دے پہنے، جدوں نے ذکر ختم کیتا آپ نے فرمایا بیلیا پھر سنا۔ آندا ہے جی ہن کی دیو گے؟ فرمایا سارا ریوڑ تو لے لے، میرے یار دا ذکر سنا۔ انہیں پھر ذکر کیتا، آپ پھر جھومن لگ پے۔ حضرات گرامی مست ہو گئے، اللہ دا ذکر دے اندر محب ہو گئے، اللہ دے ذکر دے اندر گم ہو گئے۔ اللہ دا ذکر سن دے پہلے جدوں نے ذکر ختم کیتا آپ نے فرمایا پھر ذکر سنا۔ آندا جی ہوں تے تواڈے کول دین واسطے کوئی شے نہیں۔ میرے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ریوڑ تیرے کول ہے، چرواہا بھی تینوں چاہیدا ہے، چرواہے دے طور تے میں تیریاں بکریاں چاراں گا، میرے یار دا ذکر سنا دے۔
میرے یار دا ذکر سنا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس ادا نوں ویکھ کے فرشتہ اپنی اصل حالت وچ آ کے آندا ہے یا نبی اللہ میں تے تہاڈی آزمائش کرن آیا سا لیکن تو تے اپنے رب دی یاد وچ سارا کچھ دین واسطے تیار ہے سبحان سارے کماں وچ پاس ہو گئے تے ایک سپلی آ گئی اے لفظ نے استعمال کیتا سپلی آ گئی استغفر اللہ معاذ اللہ یار نہ بلایا کرو ایسی عورتوں پڑھن واسطے جنہاں نوں جہالت انتہا پڑھا ہی کوئی نہیں قرآن حدیث نال واقفیت ہی کوئی نہیں جے گھر محفل کرانی ہے نا تو پھر انہاں نوں بلایا کرو جنہاں نے واقعی قرآن اور حدیث دا سبق پڑھیا ہوئے ان نبیاں دی شان نوں جاندیاں ہون میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیو ہر چیز دا ایک مقام ہے نماز ہے تسبیح و تحلیل ہے ذکر اذکار ہے درود و سلام ہے سب دا ثواب ہے لیکن وچ انج دا کوئی عمل ہو جائے ثواب دی جگہ عذاب ہو جاندا ہے اس واسطے میں تہاڈی ساری خدمت کے اندر ریکویسٹ کرنا جے اگر کسی نو بلانا ہی ہے ذکر سننا ہی ہے قرآن حدیث سننا ہی ہے تو پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ پڑھی لکھی بھی ہے کہ گھر گھر آگے آگے شروع ہو گئی اور دوسرے نمبر تے عورت کی محفل وچ میک نہیں لانا عورت کی آواز بھی عورت ہے تے جس طرح عورت کی آواز غیر محرم تک جاتی ہے نا وہ سمجھ لو عورت ہی سامنے جاتی ہے تے پھر کس طرح ثواب ہو سکے گا بڑے سمجھدار ہو پڑھے لکھے ہو تسی زیادہ یہ تے زور دین دی لوڑ نہیں لیکن خدا را عذاب نہ بناؤ ثواب بناؤ محبوب دی یاد بناؤ ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تو پہلے نمرود نو آیا خواب یہ ڈر کے بیٹھا تخت اتے سوچتا پیا ہے کاہن آ گئے نجومی آ گئے آندے نے بادشاہ سلامت کی ہویا آندا جی میں خواب بڑا عجیب ویکھیا ہے میں خواب کی ویکھیا جی آندا ہے میں خواب ویکھیا ہے سورج بھی نکلیا ہے چاند بھی نکلیا ہے انہاں دے وچوں ایک ستارہ آیا ہے جدی روشنی انہاں تے اوتے غالب آ گئی ہے میں سمجھ نہیں آؤں میں بڑا پریشان ہاں نجومیاں کتاباں اپنی کھولیاں سر جوڑ لے تو کہنے لگے بادشاہ سلامت اپنی خیر منا انہوں نے کہا کی ہویا انہوں نے کہا تیرا تختہ الٹن لگا ہی انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا او آن والا ہے او آن والا ہی او جدو آ گیا پیدا ہو گیا تو پھر تیرے تختے نو الٹن تو کوئی نہیں بچا سکے گا اچھا میری گل سنے جے تیرا غور نہ ایمان نو حاضر کر کے سنیا جائے تے کرنا دیا کھڑکیاں کھول کے سنیا جائے اے روایت اے تاریخ سب نے لکھی سارے آخیا نجومیاں صحیح آ گیا سارے آخیا نجومیاں پیشن کوئی ٹھیک کیتی ہے نجومی سن کافر کاہن سن کافر انہاں کافران دے علم نو سارے منیا تے جدو آئی نا محبوب دی باری کیا نے کام تے پیچھے دا علم نہیں استغفر اللہ معاذ اللہ کیا صحیح مان ہے ایک کافر دا علم مننی ہونا ہے محبوب دے علم نو ماندا کو نہیں تیرے نام منن نالوں کٹنا کوئی نہیں تیرے نام منن نال کٹنا کوئی نہیں اے جڑے بیٹھے کرن دے نے بڑے نے انہیں آکھیا وہ آن والا ہے آندا ہے دسو مادر شکم چ آ گئے انہوں نے کہا نہیں حالے صلب والد وچ ہے حالے صلب والد وچ ہے مادر وال حالے اور منتقل نہیں ہویا انہیں آکھیا آج تو بعد کوئی خامد اپنی بیوی دے قریب نہ جائے تے گل سن لو جڑا بچہ پیدا ہوئے قتل کر دیو ہزاراں بچے قتل کرائے اس نمرود لعنتی نے تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک اور بات سن لو لفظ آذر آیا ہے قرآن کے اندر تے لفظ ابا آیا ہے نال تے کئیاں نے آپ چھڑا جی باپ سی تے وہ تے مشرک سی تے قرآن دا فیصلہ انما المشرکون نجس مشرک پلید ہے تے پھر میرے نبی دی حدیث کتھے جائے گی اونچی آپ نا سبحان اللہ اللہ علیہ اے میں جڑی گل عرض کرنا پیا علمی بات ہے میرے نبی نے فرمایا میں آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عبداللہ تک پاک صلبہ وچوں پاک رحمہ دی طرف آیا ہاں مینوں پیدا کرنے والیاں بھی پاک سن میرے
باپ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ تک جتنی بھی میری ولدیت ساری پاکاں دی ہے تے جے اگر اے بھی من لئیے حاضر ہے تے پھر ایس حدیث دا کی کران گے جدے وچ میرے نبی نے فرمایا کہ میں پاکاں دی طرف منتقل ہویا پاکاں دے صبح وچوں تے پتہ چلیا آزر چاچا سی تے قرآن عربی دی لغت دے اندر باپ نو ابا چاچے نو ابا تے دادے نو ابا کیا جاتا ہے اے چاچا سی تے جناب اے تارخ آپ دے باپ دا نام حضرت تارخ تے الف رے خے تارخ حضرت تارخ آپ دے نام باپ دا نام سی آزر نہیں آزر نہ تے دو ہاتھ ہوئے سن بڑے سونے میں دساں گا آگے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تو پہلے نمرود نے پابندی لگاتی اور کہتا بچے قتل کرو جڑے پیدا ہوں دو روایتاں ملدی ہیں ایک روایت ملتی ہے کہ قصص الانبیاء دے اندر تے اے لکھیا ہویا کہ حضرت تارخ نے صحبت کی تھی لیکن جڑے مورخین نے نا سیرت دے انہاں کیا نا اے تے معاملہ ہویا ہی نہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ دے نال مادہ شکم دے وچ حضرت ابراہیم دا نور پیدا فرمایا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شکم مادر دے اندر جلوہ کار ہو گئے ماں نے فرمایا پتر دی ولادت دا وقت آ گیا اچھا ایک اور گل یاد رکھ لو نبی پیدا ہوئے تے درد ذہ نہیں ہوندی میں بڑے جے جاہلاں سنیا یہ درد ذہ ہوئی تکلیفاں ہوئیاں یہ ہویا وہ ہویا نا نبی تکلیفاں دین ہوندا ہے نبی تے ساری امت دیاں تکلیفاں لین واسطے ہوندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ فرماندیاں نے مینوں محسوس ہویا بچے دی آمد دا وقت ہو گیا ہے اللہ نے میرا جسم ایسا بنایا میرا حمل بھی ظاہر نہیں سی ہوندا آپ فرماندیاں نے میں سوچیا اگر بچہ گھر وچ پیدا ہویا تے رولا پہ جائے گا نمرود دے سپاہی گھر پھردے پے نے گلی پھردے پے نے میرے بچے نو کتے نقصان نہ پہنچ جائے اگر پتر ہو گیا تے اے میرے بچے نو قتل کر دین گے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ نکلیاں آپ جناب والا گئیاں نے کہ غار دے اندر جلوہ گر ہو گئیاں نے تھوڑی دیر تو بعد چن ورگا پتر گود وچ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے میں گھر نہیں لے کے جانا جی میں گھر لے کے گئی پتہ چل جائے گا رولا پہ جائے گا سکیاں آنڈیاں گواننا رولا پا دیں گیاں کہ انہاں دے گھر پتر ہویا ہے نمرود نے تے اگے حکم کیتا ہے جڑا بچہ پیدا ہوئے قتل کر دینا آپ نے غار دے اندر بچے نو چھڈیا ابراہیم علیہ السلام نو چھڈیا کہ آپ گھر آ گئیاں اگلے دن آپ فرماندے ہیں ایک روایت دے اندر آندا کہ 3 دن بعد آپ گئیاں ایک روایت دے اندر آندا دوسرے دن گئیاں پاویں ایک دن ہوے پاویں 3 دن ہوے تنہائی ہوندی ہے بچہ جڑا ہے وہ دودھ پین والا ہے آپ دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے میں اگلے دن سوچیا میرے بچے دا حال کی ہوئے گا سارا دن گزر گیا ساری رات گزر گئی میرے پتر نے دودھ کوئی نہیں پیتا آپ فرماندیاں نے میں غار وچ جتے چھڑ گیا ہی تاں اگلے دن میں گئی میں جا کے ویکھیا غار دا دروازہ بند ہے اگے بہت بڑا پتھر لگا ہوا ہے میں دور کھڑی ہو کے وینیاں پئی میرے پتر جس غار دے اندر سی او دا دروازہ تے کھلا ہویا سی میں کھلا چھڑ کے آئی تھا اے کیویں بند ہو گیا ہے آپ پریشان ہو گئیاں پریشانی دے حالت دے اندر آہستہ آہستہ اگے بڑھدیاں جا رہیاں جدوں پتھر دے قریب پہنچیاں آپ نے اگلا قدم سجا پیر مبارک رکھیا پتھر آپ ہی پیچھے ہٹ گیا پتھر آپ ہی پیچھے ہٹ گیا آپ نے ویکھیا اندر میرے پتر دے ارد گرد جانور جڑے نے او جنگل دے درندے جڑے نے او پھردے پے نے میں ڈر گئی میرے دل چ خیال آیا میرے پتر نو کتے نقصان نہ پہنچ جائے حضرات گرامیہ فرماندیاں مینوں حاطب تو آواز آئی اے خلیل دی ماں اے خلیل دی ماں پریشان نہ ہو اے درندے جڑے نے تیرے بچے نو نقصان پہنچان نہیں آ رہے اے نور محمد دا طواف کرن آئے نے اے نور محمد دا طواف کرن واسطے آئے نے میرے آقا دے غلاموں آپ فرماندیاں نے میں جدوں اندر گئی انہاں میں جانور نو ویکھیا جانور جڑے نے او جناب والا بڑے خطرناک نے لیکن جدوں میں اندر گئی ہاں او بڑے ادب دے نال سائیڈ دی ہو کے باہر نکل گئے
میرے دل میں وے میرے بچے نے کل دا یا 3 دن تو کچھ کھادا نہیں کچھ پیتا نہیں پتہ نہیں میرے بچے دا حال کی ہوئے گا آپ فرمان جنہوں میں ویکیا میرا لگتے جگر انگوٹھا پہ چمدا ہے میں جدوں انگوٹھا کٹ کے ویکیا ایک انگوٹھے وچ شہد چلدا پیا ہے دوجے انگوٹھے وچ دودھ چلدا پیا میرا تہاڈا انگوٹھا کٹیا جائے تے خون ہی نکلے گا اے نبیاں دی شان ہے اگر اللہ چاہے تے انہاں دیاں ہتھاں وچوں نہراں جاری فرما چھڈے خون نہیں نکلے ابراہیم علیہ السلام دے انگوٹھا مبارک وچوں ایک جو شہد پیا چلدا ہے ایک وچوں جناب دودھ پیا چلدا ہے ادھر آ میرے نبی نے فرمایا صحابہ عرض نے پانی ختم ہو گیا میرے نبی نے فرمایا پہاڑ دے پیچھے غلام پیا جاندا ہے علی جا لے گیا علی نے یہ نہیں آکھیا سونیا تانوں کیویں پتہ ہے اج دا ملوٹا ہوندا تے کہہ چھڑدا لیکن وہ تے مولا علی سی حضرت علی گئے جا کے انہوں لے گئے مشکیزہ وہ ہاتھ وچ میرے آقا نے فرمایا اگر تیری اجازت ہوئے تے پانی لے لئیے اگر تیری اجازت ہوئے تے پانی لے لئیے ہن سرکار دا مقدہ ہی ویکھی جان دیا ایڈا سونا وہ حبشی غلام ویکھی جا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ اودا جناب مشک نوں کھولیا گیا فرمایا ویکھ لے پانی چیک کر لے کنا ہے انہیں پانی ویکھیا تے کہندا جی تسی پانی بھر لو میرے آقا نے اپنا ید اللہ فوق ایدیہم والا دست مبارک مشک وچ رکھیا اللہ نے انہاں 5 انگلیاں وچوں 5 تن نام دے نعرہ جاری فرما چھڑیاں سبحان اللہ پانی چل پیا اتنے صحابہ نے پانی پیتا اونٹاں نے پانی پیتا صحابہ نے غسل فرمائے وضو کیتے میرے دوستو میرے بزرگوں میرے بھائیوں حبشی غلام کہندا ہے رب کعبہ دی قسم ہے جن نے آپ نو حق دے نال مبعوث فرمایا ہے میں جدوں پرت کے اپنی مشک نوں ویکھیا جنہ پانی سی اودے وچوں ایک قطرہ بھی نہیں گھٹیا سبحان اللہ پھر کیویں ہو سکدا ہے میرے آقا دے غلاموں تیرا تے میرا ہاتھ کٹیا جائے وچوں خون نکلے گا یہ نبیاں دی شان ہے جو اللہ چاہے وہی عطا فرما چھڑدا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے ویکھیا تے فرماندی نے میں صدقے جاواں بڑیاں شاناں والا پتر اللہ نے عطا فرمایا پھر ابراہیم علیہ السلام 6 مہینے تک غار وچ رہے جتھے ایک سال دی بچہ عمر طے کردا ہے ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے چ سال جنہ ہو رہے ہیں سبحان اللہ اللہ نے اتنا بڑا کر دیتا اللہ دی قدرت کامل ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو 7 سال دے محسوس ہون لگ پئے کہ ہن 7 سال دا بچہ جڑا وہ نمرود کی پتہ لگنا ابراہیم علیہ السلام آ گئے آپ نے فرمایا اماں میرا رب کون ہے اونچی آواز سبحان اللہ جبریل نبی کا استاد ہے لاکھ لاڑ تیری زندگی میں نبی آ کے نہیں پڑھتا ہوتا نبی پڑھ کے ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اماں میرا رب کون ہے رب دا معنی ہے پالن والا رب دا معنی ہے پالن والا ربیانی صغیرا یاد رکھو قرآن نے فرمایا تیرے والدین تیرے پالن والے تیرے رب نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے خلیل نے فرمایا اماں میرا رب کون ہے فرمایا میں اماں تیرا کون ہے تیرا ابا جو تیرا ابا کیا دیا آپ نے فرمایا او دا رب کون ہے آپ لاجواب ہو گئی ہیں تو دل چ خیال کر دیا نمرود جہے بچے کو ڈرتا ہے مینوں لگتا ہے وہی بچہ ہے نمرود بچے کو ڈرتا ہے پیا بادشاہ وقت ہے ساری دنیا کی بادشاہی دے کول ہے 4 شخص ایسے آئے نے ایک بخت نصر ایک نمرود جنہوں پوری روئے زمین کی بادشاہی ملی تے 2 مومن آئے آپ کو سبحان اللہ ایک حضرت ذوالقرنین تے ایک حضرت داؤد علیہ السلام جنہوں اللہ نے روئے زمین کی پوری جناب حکومت عطا فرمائی کہ بادشاہ ساری روئے زمین دا حاکم ہے تے ایک بچے پیدا ہونے والے کو ڈرن دے ہے احسان نبی دی احسان نبی دی مینوں سمجھ نہیں آتی وہ کیڑی چیز ہوے گی جڑی جناب گھول کے پلائی جائے گی تے ماں دی شفقت ہے نا آپ ذرا سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ نے آلے اپنے خامد نوں نہیں دسیا
ابراہیم علیہ السلام اس غار دے اندر پرورش پا رہے ہیں. میاں صاحب نے قلم اٹھا لیا. اچھیا قدرہ سبحان اللہ. آپ مند نے قدر اولاد دا ماں پیو جانے. جڑے ماں پیو کو سبحان اللہ. قدر اولاد دا ماں پیو جانے. کی جانے لوگ بیگانے. قدر حسین دا فاطمہ جانے. یا حسنین دا نانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان قدر نبی دا جان والے. اچھیا قدر سبحان اللہ. قدر پانی دا مچھلی جانے. کہو سبحان اللہ. قدر پانی دا مچھلی جانے. یا جانے مرغا ابھی. قدر نبی دا اللہ جانے. یا جانے اصحابی. میرے آقا دے غلام نبی دی شان نو جانن والے خوش بخت ہوندے ہیں. ابراہیم علیہ السلام گھر آ گئے. آپ دے باپ نو بھی پتہ چل گیا. آپ پرورش پانا شروع ہو گئے. باپ دا انتقال ہو گیا. میں ہوں لے کے جانا چاہنا وا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے رسول بن کے آئے نے. خلیل بن کے آئے نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیا جے نبی جڑا ہوئے گا ایک تے نرم دل ہوئے گا. ایک جو رحم کرنے والا ہوئے گا. ایک جو شفقت کرنے والا ہوئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چاچا آزر جیڑا بتگر سی بت بناندا سی. لوکی جڑے بت بڑے شوق نال خریدے سن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاچے دی خدمت کرن گیا تریک نہیں کیتا. میرے باپ دا بھائی ہے, میرے والد دا بھائی ہے. لیکن آپ نے سوچیا اینو رائے راستے کیویں لے آیا جائے. اے تے بتگار ہے. لوکاں نے کہنا شروع کر دیتا باپ سی نانا. میرے بھائیو میرے نبی دا جتنا بھی ولدیت آئی ہے ساری پاکاں دی آئی ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جو سنیا نا کہ انہوں نے 72 مرتبہ جاگ دیا کھانا سرکار دی انکار کی تھا. یہ وجہ دا پتہ ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ والدین مصطفیٰ تے کتاب لکھی. آپ اللہ سبحان اللہ. والدین مصطفیٰ تے کتاب لکھی. آپ کتاب لکھتے پہ نے والدین مصطفیٰ جنتی نے. والدین مصطفیٰ جنتی نے. میرے نبی دے ماپے جنتی نے. میرے نبی دے ماں باپ جنتی نے. آپ کتاب انہاں دی فضائل دے وچ لکھدے پئے نے. جس دن کتاب مکمل ہوئی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں کتاب رات نو مکمل کر کے اپنے بستر تے لیٹ گیا. اکھ لگی مقدر جاگ گیا. حضرت آمینہ میرے آقا دی اماں جان میری خواب وچ آ گئیاں. آگے فرماندیاں نے جلال الدین تو ساڈی شان دے اندر کتاب لکھی ہے. لوگ ساڈی شان دے اوتے انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو کتاب لکھی ہے اسی تیرے تے راضی ہاں. مانگ کی مانگنا ہے. عرض کیتی اماں جی اپنے پتر نو آکھو دیدار کرائے. سن ذرا میرے مسلمان بھائیو میں بڑے درد نال عرض پیا کرنا. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے جس ویلے کتاب مکمل کی تھی خواب دے اندر حضرت سیدہ آمنہ دی حاضری ہو گئی. آپ نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے. عرض کی اماں جی مینوں ہور کچھ نہیں چاہیے. اپنے پتر محمد نو آکھو اس گناہگار نو اپنی زیارت کرا دے. آقا علیہ السلام نو اماں جی دا حکم ہویا. سرکار نے ایک مرتبہ نہیں جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نو 72 مرتبہ جاگ دیاں اکھاں نال اپنا دیدار کروایا. ہن یہ جلال الدین سیوطی تے کی فتوی لاؤ گے؟
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے میری کوئی تسبیح، میرا کوئی وظیفہ، میری کوئی نماز ایسا عمل نہیں ہو سکیا جدے نال سرکار دا دیدار ہوئے میں آپ دے ماں باپ نو جنتی آکھیا، میرے اتے کرم ہو گیا، سونے نے 72,000 مرتبہ اپنی زیارت کروا چھڑی۔ میرے آقا دے غلاموں اج بھی زباناں نوں لگاماں دے لو، اج بھی اپنے آقا دے ماں باپ نو جنتی آکھنا شروع کر دے۔ اج بھی آکو میرے نبی نے فرمایا میں پاک صلبہ وچوں پاک رحمہ دی طرف منتقل ہویا وا، میں نہ پاکاں وچوں نہیں آیا، پاکاں وچوں آیا وا۔ میرے آقا دی حدیث نو رد نہیں کرنا، میرے آقا نے جو فرمایا ہے وہ حق فرمایا، میرے آقا نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے۔ میرے آقا دے بابا بھی پاک نے، میرے آقا دی اماں بھی پاک۔ آج اسی اس منبر رسول دے بیٹھ کے مسجد غوثیہ دے اندر بیٹھ کے اپنے دلہ دے اندر ایک پختہ ارادہ کرنا ہے، آج تو بعد والدین مصطفیٰ دے کوئی کمپرومائز نہیں ہوئے گا، جدو بھی ہوئے گا ہی آکھاں گے والدین مصطفیٰ جنتی نے۔ حضرات گرامی میرے آقا دے غلاموں، میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال جس چیز دی نسبت ہو جائے او دے نال پیار کرنا ہے، ایدہ نا ایمان ہے۔ یا فور جنہوں سے گدا کہنے کھوتا کہنے ہیں، بڑی اسی حقارت نال بلانے ہیں، پر میرے نبی دی سواری بڑے ہیں۔ جدوں کوئی ہوتے اتے سوار ہوندہ ہے پٹخا کے زمین تے ماردا ہے، میرے آقا دی بارگاہ جاندا ہے سونیا میں اپنی نسل وچوں ایک آخری ہاں، تو نبیاں وچوں آخری، میرے اتے سواری تسی کرو گے، میرے اتے جتنی بھی میری جد ہے سارے اتے نبیاں نے سواریاں کیتیاں نے، سونیا میرے اتے تسی سواری کرو گے۔ میرے آقا نے اتے سواری کیتی، نام جفور رکھ چھڑیا۔ جدو میرے نبی دا وصال ہو گیا، میں دسنا چاہنا آج انسان اپنے آپ نو بڑا جناب والا پھنے کھا سمجھدا ہے، ایک جانور دی قدر و قیمت کی ہے۔ میرے نبی نے جلوہ گری ختم کر دیتی، دنیا تو ظاہری پردہ کر گئے۔ اے جڑا جہور ہے، جڑا گدا ہے، میرے آقا دی سواری ہے، ایک گلیاں وچ بوندا پھردا ہے، کندھاں نال وجدا پھردا ہے، کتے سونا نظر نہیں آوندا۔ پھر انہیں کنویں وچ چھال مار کے اپنی جان دے دیتی، آندا جتے محبوب دا جلوہ نہیں ہونا اس زندگی نو کرنا کی ہے۔ میرے آقا دے غلاموں، میرے آقا علیہ السلام نو پتہ کی فرماندے نے، جا ابو بکر نو بلا کے لیا، جا ابو بکر نو بلا کے لیا، ٹور پیندا ہے، او سن کے ٹور پیندا ہے رو گدا، سن کے ٹور پیندا ہے۔ اینی سمجھ کتھوں آ گئی، نسبت مصطفیٰ نال ہو گئی۔ اور سن کے ٹور پیندا ہے، جا کے دروازہ کھڑکاندا ہے، حضرت ابوبکر باہر آندے نے، فرماندے نے کدھر آیا ہے، وہ عرض کردا ہے، اشارہ کردا ہے، چل مصطفیٰ نے بلایا ہے، چل مصطفیٰ نے بلایا۔ میرے نبی فرماندے نے عمر نو بلا کے لیا، عثمان نو بلا کے لیا، بلال نو بلا کے لیا، حضرت حیدر کرار نو بلا کے لیا۔ میرے نبی انہوں اشارہ فرماندے نے، وہ نوکری پیا کردا ہے، ایڈا سمجھدار گدا کدا بن گیا، میرے نبی نال نسبت قائم ہو گئی۔ میرے آقا دے غلاموں یاد رکھو، اتنا کلپندہ مقصد کی ہے، مقصد ہے نبیان دے اجداد پچھوں گلاں نہیں کرنیاں نہ سننیاں نے آکھنا ہے کوئی بھونکدا تے انہوں آکھ جا دوا ہو جا، میرا نبی آپ بھی پاک ہے، میرے نبی دے جد بھی پاک نے۔ میرے آقا دے غلاموں سرکار فرمایا پاک صلبہ وچوں پاک رحمت طرف آیا تو ابراہیم علیہ السلام پھر آذر کول آ گئے، آذر بت بناندا سی تے پھر ابراہیم علیہ السلام نے بت ویچے، ابراہیم علیہ السلام نے بت ویچے تے کیویں ویچے انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر عرض کرانگے۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری اپنی